میں نے انٹر کیا ہوا ہے اور انٹر میں میرے اتنے مارکس ہیں تو میں آگے کون سی فیلڈ چوز کروں؟ بھائی مجھے کیا پتا آپ کون سی فیلڈ چوز کرنا چاہو گے۔ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کیا، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کیا، میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا، میں آگے ماسٹر کس میں کروں؟ بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کس میں کریں؟ ہاں میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کون سی فیلڈ جو ہے ان کا سکوپ یو کے اندر زیادہ ہے، کون سی فیلڈ کا سکوپ کم ہے، کس کی جابز آسانی سے ملتی ہیں، کس کی مشکل سے، کس میں پی آر آسان ہے، کس میں مشکل ہے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فیلڈز میں جو ہے وہ سب سے پہلی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹر کیا ہے، اگر آپ نے سائنس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کریں، آپ نے اگر کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں، یا آپ نے اگر جو ہے وہ آرٹس کے ساتھ کیا تو آپ پھر کیا کریں۔ تو آپ نے اگر سائنس کے ساتھ یعنی ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا بولتے ہیں جس کو، تو آپ کوشش کریں کہ آپ انجینئرنگ ہی چوز کریں۔ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ انجینئرنگ چوز کریں گے تو انجینئرنگ بیسیکلی اسٹیم کورس کے اندر آتی ہے۔ تو جب آپ اسٹیم کورس چوز کریں گے تو آپ کے لیے پی آر لینا اور جاب لینا بہت آسان ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ نے ایف ایس سی یا انٹر پری انجینئرنگ کیا تو آپ انجینئرنگ ہی چوز کریں۔ لیکن انجینئرنگ کون سی چوز کرنی ہے؟ الیکٹریکل، میکینیکل، آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ الیکٹریکل کا سکوپ بہت زیادہ اور میکینیکل کا نہیں ہے، سب کا سکوپ ہے۔ اگر آپ کو کام آتا ہے، آپ کو یہاں پہ رہنے سہنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ان کے اندر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے، آپ یہاں پہ مار نہیں کھائیں گے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے آرٹس جو ہے اس کے ساتھ ایف ایس سی وغیرہ کیا ہے، یا آپ نے ایف اے کیا جس کو عام الفاظ میں انٹر ان آرٹس جو ہے وہ بولتے ہیں، اگر آپ نے آرٹس کے ساتھ کیا تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بزنس والی سائڈ پہ چلے جائیں، کیونکہ بہت زیادہ آرٹس کی یہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ فلم میکنگ پڑھ لیں، آپ میوزک پڑھ لیں، تو آپ پڑھ تو لیں گے، لیکن جو ہے وہ یہاں پہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے جاب وغیرہ سیکیور کرنا۔ تو آپ بزنس سائڈ پہ جا سکتے ہیں، جیسے آپ اے سی سی اے کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ نے میڈیکل کیا، پری میڈیکل، تو بھائیو آپ کا سکوپ تو یہاں پہ آپ کے تو تلوے چاٹتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کو صحیح معنی میں یہ لوگ بھگوان مانتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جو ہے وہ پری میڈیکل آپ نے انٹر کیا تو آپ فارمیسی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ ڈینٹسٹ بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان تینوں کا ہائی سکوپ ہے، بہت زیادہ سکوپ جو ہے وہ ان تینوں فیلڈز میں اگر میں بولوں تو یہاں پہ بی ایس لیول پہ انجینئرنگ کا بہت زیادہ سکوپ ہے، انجینئرنگ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آئی ٹی کا تو بہت زیادہ سکوپ ہے، آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو گئی، آپ ڈیٹا سائنس کر سکتے ہیں، آپ سائبر سیکیورٹی کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کے اوپر۔ اگر آپ کا انٹرسٹ ڈیٹا سائنس میں ہے تو آپ ڈیٹا سائنس کریں، آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے، ہارڈ ویئر میں ہے، کمپیوٹر سائنس میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، تو آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے وہ چوز کر لیں۔ آئی ٹی کا بہت زیادہ سکوپ ہے، یہ صرف یو کے میں نہیں ہے، آپ یہاں سے جرمنی جا سکتے ہیں، آپ یہاں سے یورپ میں کسی بھی کنٹری جا سکتے ہیں۔ آئی ٹی کا سکوپ تو انتہائی زیادہ، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا بھی آپ نے کمپیوٹر رکھی تھی آپ نے انٹر کے اندر، تو آپ بلا جھجک آئی ٹی کے کسی بھی جو بھی آپ کا انٹرسٹ کے مطابق ہے آپ اس میں ایڈمیشن لے کے آ جائیں۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں ماسٹر لیول پہ آپ نے کس جو ہے وہ کورس میں ایڈمیشن لینا، تو ماسٹر لیول پہ آپ کو یوزلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس میں ایڈمیشن لینا ہے، کیونکہ ماسٹر لیول پہ آپ تقریباً جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کوئی کورس ریکمینڈ کروں تو میں سب سے پہلا یہی کورس ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر رہیں، اپنی فیلڈ کو سوئچ نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ ایک تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ فیلڈ سوئچ کریں گے، یا اگر آپ پڑھ بھی لیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، آپ اسائنمنٹس آگے پیچھے سے کرا کے اور بس جو ہے وہ ٹائم ضائع کرتے رہیں گے۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ فیلڈ کے اندر رہیں۔ اگر آپ فیلڈ کے اندر رہیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی، آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ فائدے میں رہیں گے۔ پھر آپ کچھ اسپیسیفک فیلڈز کی بات کرتے ہیں، جیسے اگر آپ انجینئرنگ میں ہیں تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ انجینئرنگ کو ہی کنٹینیو کریں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ آگے رکھ لیتے ہیں انجینئرنگ کے بعد،
تو میں نے ابھی تک کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ والا بندہ کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. ہاں مینجمنٹ والوں کو بھی انجینئرنگ کی بیس کے اوپر جاب کرتے ہوئے. کل میں نے ایک اسٹوڈنٹ دیکھا جو پروجیکٹ مینجمنٹ نے یہاں سے کی تھی. اس نے بولا کہ پاکستان کی جو میں نے انجینئرنگ کی تھی اس کی بنا پر مجھے یہاں انجینئرنگ کی جاب ملی ہے، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ کی مجھے جاب ابھی تک نہیں ملی. تو میں نے اپنے جو ہے وہ ایکسپیرینس سے یہی سیکھا کہ اگر آپ انجینئرنگ کے ہیں تو آپ انجینئرنگ میں ہی رہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ جابز ڈھونڈنے میں اور جاب کرنے میں آسانی ہوگی. بے شک وہ الیکٹریکل ہو، میکینیکل ہو، سافٹ ویئر ہو یا کوئی بھی ہو. پھر آئی ٹی ایز اٹ از، آئی ٹی جو ہے وہ اس کا تو اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے. آئی ٹی کی آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں، آپ سافٹ ویئر میں آپ آئی ٹی میں آپ نے انجینئرنگ کی ہے، آپ جو ہے انفارمیشن انجینئرنگ کی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی آپ نے کیا، آپ ڈیٹا سائنس کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر میں ماسٹر کر سکتے ہیں. اس طرح کی فیلڈز کا یہاں پہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو بلا جھجک آپ جو ہے وہ اس طرح کی فیلڈ کے اندر ماسٹر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ نے MBBS کیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ یہاں پہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ ٹیسٹ دیں، ایک لیب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اگر ٹیسٹ دیں، ٹیسٹ پاس کریں تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹ جاب آپ کو مل جائے گی. تو پھر تو ڈیفینیٹلی تمام ڈاکٹرز کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں. اس کے برعکس آپ نے فارمیسی کی ہے، آپ اگر نرس جو ہیں، نرسنگ کا آپ نے کورس کیا، تو نرسوں کا یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسکوپ ہے، بہت زیادہ. میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ نے کورس کیا ہوا ہے تو اس کا یہاں پہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. اس کے برعکس اب ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور میں 5 جو ہے وہ آپ کو ایسی فیلڈز بتا دیتا ہوں جن میں PR لینا بہت آسان ہے اور پھر ان کا جو ہے اسکوپ بہت زیادہ ہے. ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو فیلڈ آتی ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے. اگر آپ میڈیکل میں کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے آپ بے شک آپ نے فارمیسی کیا، بے شک آپ ڈینٹسٹ ہیں، بے شک آپ MBBS کیا یا نرس ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ یہاں پہ کچھ بھی کر کے آ جاتے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. کیونکہ ان کے اپنے لوگ اتنا زیادہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اتنے زیادہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، ان کو باہر سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہیلتھ کو جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی رکھا جاتا ہے. تو آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز میں اگر آپ نے کچھ کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ PR اور لے سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کا اسکوپ بھی بہت زیادہ. دوسرے نمبر پہ اگر میں کسی چیز کو رینک کروں گا تو وہ ACCA ہے، ACCA یا CA، جس کو ہم جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بولتے ہیں. تو اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہوگا، یا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہاں پہ آ کے کر لیتے ہیں. اس کی فی بھی کم ہوتی ہے، فی کم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے. پھر آپ کو جابز بھی بہت آسانی سے ملتی ہیں. میں نے 2 بندے دیکھے ہیں ACCA والے، تو ان بندوں کے اتنے زیادہ نخرے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں یہ جاب نہیں، ہمیں یہ جاب دو، ہمیں یہ جاب نہیں. وہاں مطلب UK جو ہے وہ نخرے کرنے کی بجائے وہ لوگ نخرے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جاب نہیں، یہ جاب کرنی ہے. تو اگر آپ ACCA کر لیتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ جاب بھی سیکیور کر لیں گے، اور آپ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ PR بھی لے لیں گے. پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں IT کی. تیسرے نمبر پہ جس کو میں جو ہے وہ کروں گا تو وہ IT ہے. اگر آپ IT میں بہت اچھا آپ کو کام آتا ہے، تھوڑی بہت آپ کو کوڈنگ آتی ہے، آپ ڈیٹا سائنس کر لیتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ جاب لینا آپ کے لیے حلوہ ہے. آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے یہاں پہ جاب لینا. آپ کو تھوڑا سا کام آنا چاہیے اور پتہ لگے کہ یہ اس نے IT میں کچھ پڑھا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ بس اس نے اسائنمنٹس باہر سے بنائی ہیں اور اس نے گزارا کیا. تو اگر آپ IT میں آپ آتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی بڑی آسانی کے ساتھ یہاں جاب بھی سیکیور کریں گے اور آپ جو ہے وہ PR بھی لیں گے. اس کے بعد چوتھی فیلڈ میرے پاس آ جاتی ہے انجینئرنگ. انجینئرنگ آپ کے پاس کوئی بھی ہے، الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، یا کوئی بھی انجینئرنگ ہے. آپ کیمیکل انجینئرنگ کر سکتے ہیں، مٹیریل. آپ اگر انجینئرنگ آپ نے کی ہے BS میں تو آپ آگے بھی انجینئرنگ ہی کریں. میرا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اپنی فیلڈ میں رہیں، اپنی فیلڈ سوئچ نہ کریں. اگر آپ انجینئرنگ میں ہی ہیں تو آپ انجینئرنگ کو ہی کنٹینیو کریں. لاسٹ جو فیلڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے بزنس مینجمنٹ ود ڈیٹا انالیٹکس. یہ تھوڑی سی مشکل فیلڈ ہوگی لیکن آپ یہ کریں گے تو آپ یہاں پہ ڈیفینیٹلی کامیاب ہوں گے. اس کے برعکس کچھ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے یہاں انٹرنیشنل بزنس میں ایڈمیشن لے کے آ جاتے ہیں، تو وہ مجھے آج تک کوئی انٹرنیشنل بزنس والا بندہ کامیاب ہوتا نہیں نظر آیا. ہاں آپ اکاؤنٹنگ وغیرہ میں جا کے تھوڑے سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی. چیز میں نے جو بہت زیادہ نوٹ کیا ہے کہ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو یہ بہت کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ بس وہاں پہ جانا ہے اور پھر آپ کے آگے وارے نیارے، آپ جس بھی کورس میں آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی کے کورس سے. ایون میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھی جو اس نے جو ہے کیمسٹری اس نے کیا تھا اور آگے اس نے ایڈمیشن لیا MBA میں.
تو یہ کوئی میچ ہی نہیں بن رہا تھا، تو اس کو نہ کچھ سمجھ آ رہی تھی اور نہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو آپ بھی اپنے اوپر مہربانی کرنا اور ایسی کسی کنسلٹنٹ کی باتوں میں آگے ان واہ فیلڈ چوز نہیں کرنی۔ فیلڈ چوز کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولیں، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا کورس ڈھونڈیں، کورس ڈھونڈنے کے بعد اس کے ماڈیولز چیک کریں۔ جب آپ ماڈیولز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں یہ پڑھوں گا، تو آپ کو اپنی مرضی سے آپ ماڈیولز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ کنسلٹنٹ کو بتائیں کہ میں نے اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایڈمیشن لینا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں پڑھ سکتا ہوں، یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یا کسی ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں، یا آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے وہاں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔